بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بیان کریں گے کہ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے، وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے، کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں، وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے، آج گوگل میپ میں یہ جزیرہ کیوں دکھائی نہیں دیتا۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق عجیب و غریب واقعہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم دانی پہلے نصرانی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا کرتا تھا۔ تمیم دانی نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس میں سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی شامل تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک انہیں یہاں سے وہاں لے جاتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب اس جزیرے پر گئے تو انہوں نے جانور کی شکل کی ایک مخلوق نظر آئی جس کے سارے جسم پر بالی بھال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا، تم کون سی بلا ہو؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ جزیرے پر چلو، وہاں ایک شخص جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم اس جزیرے پر پہنچے تو ہم نے ایک بڑے قوی شخص کو دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا شخص کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس شخص سے کہا، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا، ہم اس کے بعد اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ویسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ اس نے پوچھا، بیرت طویہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، صغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ کیا وہ بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا، نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا، وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور وہ لوگ ان کی طاقت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربیوں کے حق میں یہی بہتر تھا۔ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیحی دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی جس میں میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، کہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کی جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہی جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ نہایت عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور وہ ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔
اس جزیرے میں ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی بنا پر لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس تک کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرانارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات بہت پیش آتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھا ہے جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ بیریریس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا سر انسان کا اور آدھے جانور کی نظر آتی ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کورسان برکان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی جہازیں اس جزیرے تک جاتی ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتی ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی جان نہیں پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا تکون میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل ہی ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں ایک بڑا گرجا گھر پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، اور اگر وہاں کوئی داخل ہو بھی جاتا ہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھے جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے، اور ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا، جس سے بچنے کے لیے ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔